نماز کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ قاعدے اور سلام پر ہوتا ہے، اور یہ دونوں نماز کے آخری حصے ہیں۔ آخر میں قاعدہ ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو تو پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درمیان میں بھی بیٹھا جاتا ہے، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، پہلا قاعدہ۔ لیکن اس میں صرف التحیات یعنی تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری یا چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں، اور اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھنے کے بعد سلام پر نماز ختم کر دی جاتی ہے۔ تو قاعدے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح قاعدہ فرماتے تھے، اور قاعدے میں آپ نے کیا پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور سلام پر کس طرح نماز ختم کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ احادیث میں آئیں گی۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، جس طرح ہم سب لوگ رکھتے ہیں، اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی، جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس سے اشارہ فرماتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اس وقت بایاں ہاتھ آپ کا بائیں گھٹنے پر ہی دراز ہوتا تھا، یعنی بائیں ہاتھ سے آپ کوئی اشارہ نہیں فرماتے تھے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی قاعدے میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے، اور تشہد کے درمیان جب اشہد اللہ الہ لا پر اٹھائے اور الا اللہ پر انگلی کو نیچے کو جھکا دے۔ بایاں ہاتھ جیسے آپ نے شروع میں رکھا ہے وہ اسی طرح آخر تک، جب تک آپ قاعدے میں رہیں گے اسی طرح رکھا رہے گا۔ قاعدے میں کلمہ شہادت کے وقت شہادت کی انگلی کا اٹھانا اور اشارہ کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جس وقت نمازی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دے رہا ہو، اس وقت اس کا دل بھی توحید کے تصور اور یقین سے لبریز ہو، اور ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کر جسم سے بھی اس کی شہادت دی جا رہی ہے۔ یہ انگلی اٹھا کر یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب ارشاد ہے، لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ۔ شہادت کی انگلی کا یہ اشارہ شیطان کے لیے لوہے کی دھاردار چھری اور تلوار سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت انگلی اٹھاتا ہے اور پھر نیچے کو جھکاتا ہے تو شیطان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا اثر لوہے اور تلوار اور چھری سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو دنیا کو شرک میں لگا رہا ہوں، اور یہ شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام تشہد کے وقت انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ عن عبداللہ بن عمر انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنة الصلاة ان تصب رجلك اليمنى
وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني رواہ البخاری۔ اب قاعدے میں آپ کس طرح بیٹھیں گے؟ بیٹھنا تو ایسے بھی ہوتا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پالتی مار کر چار زانوں ہو کر۔ کیا نماز میں ایسے بیٹھیں گے؟ اور ایک بیٹھنا ایسے بھی ہوتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، دونوں پاؤں میرے بچھے ہوئے ہیں اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں۔ کس طرح آپ نماز میں بیٹھیں گے؟ اور ایک بیٹھنا یہ ہوتا ہے کہ داہنا پیر کھڑا ہوا ہو اور بائیں پیر پر بچھا ہوا ہو اور اس پر آپ بیٹھیں۔ کیا ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فرزند عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں چار زانوں بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چار زانوں بیٹھتے تھے، پالتی مار کر جیسے آپ بیٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ والد ماجد کی پیروی میں میں بھی اسی طرح چار زانوں بیٹھنے لگا۔ میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ تشہد کے وقت قاعدے میں چار زانوں بیٹھتے ہیں تو میں بھی ایسی بیٹھنے لگا، حالانکہ میں اس وقت بالکل نوعمر تھا۔ تو والد ماجد نے مجھے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا اور مجھے بتایا کہ نماز میں بیٹھنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اپنا داہنا پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں موڑ کر بچھاؤ، جیسے عام طریقے سے سب بیٹھتے ہیں نماز میں۔ میں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ تو چار زانوں بیٹھتے ہیں نماز میں، آپ تو اس پر عمل نہیں کرتے، مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو طریقہ ہے شرعی کہ داہنا پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر بچھا ہوا اور اس پر بیٹھے آدمی، آپ تو نہیں بیٹھتے اس طرح سے، آپ تو پالتی مار کر چار زانوں بیٹھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں، میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں برداشت کر پاتے۔ معلوم کیا ہوا؟ آدمی اگر معذور ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اس کو ہر طرح بیٹھنے کی اجازت ہے، وہ پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ چار زانوں پالتی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی گنجائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، یہ انہی کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی، 84 سال، اور ایک روایت کے مطابق 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اخیر عمر میں ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ نماز میں سنت کے مطابق اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس وجہ سے مجبوراً ان کو چار زانوں بیٹھنا پڑتا تھا۔ اور یہ بھی کہا ہے بعض مفسرین نے کہ ان کے پاؤں میں کوئی خاص تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ قاعدے میں سنت کے مطابق بیٹھنے سے معذور تھے۔ بہرحال ان کے صاحبزادے عبداللہ نے بھی صرف ان کی تقلید میں انہی کی طرح چار زانوں بیٹھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ تو نوعمر تھے اور نوجوان تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور بتایا، بیٹا نماز میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ داہنا پاؤں کھڑا کیا جائے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھا جائے، اور اپنے متعلق فرمایا کہ میں معذوری کی وجہ سے چار زانوں بیٹھتا ہوں، میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہیں۔ عن عبداللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رواه البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مجھے تشہد تعلیم فرمایا، جس طرح کہ آپ قرآن مجید کی صورتیں تعلیم فرماتے تھے
اسی طرح آپ نے مجھے تشہد سکھلایا کہ بیٹا نماز میں جب تم قاعدے میں بیٹھا کرو تو تشہد پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات، جو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ادب و تعظیم اور اظہار نیاز کے سارے کلمے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے واسطے ہیں، اور میں ان سب چیزوں کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ تم پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، صرف وہی معبود برحق ہے، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو جو کچھ سکھاتے اور بتاتے تھے، اس میں سب سے زیادہ اہتمام آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تعلیم کا فرماتے تھے، لیکن تشہد التحیات کی تعلیم آپ نے اسی خاص الخاص اہتمام سے فرمائی جس اہتمام سے آپ قرآن مجید کی کسی سورت کی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑنا بھی اسی سلسلے کی ایک چیز تھی، اہتمام پیدا کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ابن مسعود کو یہ تشہد ایک ایک کلمہ کر کے تلقین فرمائی، جس طرح کے بچوں یا ان پڑھوں کو کوئی اہم چیز یاد کرائی جاتی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو یہ تشہد تعلیم فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن مسعود تم دوسروں کو اس کی تعلیم دو۔ اسی لیے اس کو تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے۔ اور بھی دوسرے تشہد ہیں، حضرت عمر کا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بعض دوسرے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن اکثر حضرات نے اسی تشہد کو ترجیح دی ہے جو ہم نماز میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ بعض شارحین نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے کہ یہ تشہد جو ہے وہ شب معراج کا ایک مکالمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شب معراج میں جب بارگاہ قدوسیت میں شرف حضوری نصیب ہوا تو آپ علیہ السلام نے نذرانہ عبودیت اس طرح پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر جواباً عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد پھر عہد ایمان کی تجدید کے طور پر پھر آپ علیہ السلام نے مزید عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو شب معراج میں جو کچھ اللہ کے سامنے آپ نے پیش کیا اور جو کچھ اللہ نے آپ کو کہا، اس کو یادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا اور نماز میں اسی تشہد کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔